الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جل وعلا وبعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خالق الخلائق وبارئ الأسماء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الجليل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات دوستوں اور بزرگوں، عرض کیا جا چکا کہ سن 61 ہجری سے لے کر آج تک دنیا میں جو انسان بھی آیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے کانوں کے ساتھ یہ آواز کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹکرائی ہوگی کہ کربلا میں کوئی مارا گیا، لہذا اس کی فطرت، اس کی جبلت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ سوچے کہ وہ کون مارا گیا تھا، اسے کس نے مارا تھا اور وہ کیوں مارا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے 3 زاویہ نگاہ ہیں، 3 طریقے ہیں، 3 پہلو ہیں جن سے کسی کی شخصیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ نے اسے کن احسانات کے ساتھ نوازا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس نے خود دنیا میں رہ کر کیا کیا ہے۔ تو کل کی مجلس میں میں نے امام مظلوم کی والدہ گرامی کا ایک مختصر سا یا تعارف یا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ان کی والدہ تمام خواتین عالم سے اس لحاظ سے ممتاز ہیں کہ وہ معصومہ ہیں، اور اس لحاظ سے بھی بمائے جناب مریم کے ممتاز ہیں کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو نمونہ عمل بن سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کے متعلق وہ مشہور ارشاد فرمایا کہ ابنتی فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنت میں جانے والی خواتین کی سردار ہیں. اس میں حتیٰ کہ مریم کا استثناء بھی نہیں ہے. جتنی جنت میں جائیں گی وہ سب رعایا بن کے جائیں گی اور حسنین کی ماں ان کی سردار ہوگی. تو آج اس مختصر سے وقت میں تھوڑا سا تذکرہ کربلا میں مارے جانے والے کے باپ کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. دیکھیے، جس کسی کے ہاں بھی بچے کی ولادت ہو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا اچھے سے اچھا نام انتخاب کیا جائے. اگر وہ خود صاحب ذوق ہے تو خود غور و فکر کر کے اچھے نام کا انتخاب کرے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے سے کسی زیادہ صاحب علم یا جس کو وہ اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، جو کچھ زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ علماء کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، کوئی اچھا سا نام تجویز کر کے بتائیں. کچھ لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں. مقصد ظاہراً یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کا نام اچھا رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کام بھی اچھے ہوں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کا جو نام رکھیں اس نام کے لحاظ سے وہ کمالات بھی اس بچے میں ہوں. ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کا نام آپ عقیل رکھ دیں، وہ خدا نہ خواستہ عقل مند نہ ہو. ایک بچے کا نام آپ جمیل رکھ دیتے ہیں، وہ خوبصورت نہ ہو. ایک کا نام آپ عالم رکھ دیتے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ جاہل رہے. تو یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھا نام ہے تو کام بھی اچھے ہیں، بعض اوقات نام اچھے ہوتے ہیں لیکن کام اچھے نہیں ہوتے. لیکن اگر خدا کسی کا کوئی نام رکھے تو پھر تو یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ خدا نام کچھ رکھے اور اس کے کام کچھ ہوں. ہمیں تاریخ سے ایک ایسا خاندان ملتا ہے تاریخ کی روشنی میں کہ جن کے نام خدا نے تجویز کیے ہیں. ان میں سے ایک جناب امیر المومنین کی ذات گرامی ہے. اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے یہ نام رکھا تھا، لیکن ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں رکھا، اس نے رکھا تھا. ماں کی شہادت ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب کسی بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو مائیں گھر سے باہر نہیں نکلتی. اس کو ذہن میں رکھیں. اور پھر خانہ کعبہ کے محلے وقوع کو جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خانہ کعبہ مکے کی نشیبی ترین جگہ میں ہے، انتہائی نشیب میں ہے. گھر جو تھے اطراف میں کافی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے. اب آخری ایام میں کسی خاتون کا اپنا گھر چھوڑ کے خانہ کعبہ کا طواف آ کے کرنا ظاہر ہے کہ رمز سے خالی نظر نہیں آتا. پھر طواف کر رہی تھی کہ انہیں تکلیف محسوس ہوئی تو چلو ہو سکتا ہے کہ وہ آ گئی ہوں اب تو گھر کی طرف جائیں، لیکن ایسا نہیں کیا. بلکہ روایت یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے جسم اطہر کو
خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹا دیا اور دعا کی، پڑھنے والے اس گھر کا واسطہ، اس گھر کے بنانے والے کا واسطہ اور اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میرے اس کام کو آسان کر دے۔ جب یہ دعا کی تو فوراً دیوار کعبہ پھٹ گئی۔ تو اب ایسے موقع پر اگر کسی مکان کی دیوار پھٹ جائے تو بڑے بڑے قوی ہیکل اور شجاع اور بہادر اس سے دور ہٹتے ہیں یا اس کے اندر جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ لوگ دور ہٹتے ہیں، لیکن یہ خاتون بجائے اس کے کہ اس سے الگ ہو، اس گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور پھر وہ دیوار جہاں سے پھٹی تھی وہ دوبارہ مل جاتی ہے۔ اب خانہ کعبہ کا تالا جو لگا ہوا تھا، کوشش بھی کی گئی کہ چابی سے اس کو کھولا جائے، لیکن اب حکم خدا سے وہ بھی نہیں کھلتا۔ چنانچہ 3 دن مسلسل جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہیں۔ اگر آپ نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کا کوئی بھی روشن دان بھی نہیں ہے، دروازہ بھی اتنا سخت ہے کہ اس سے بھی کوئی ہوا کا گزر نہیں ہے۔ میں نے اتفاق سے خانہ کعبہ کے اندر 1 گھنٹہ گزارا ہے، تو اس کی سب خصوصیات کو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ایسے تنگ و تاریک مکان میں کہ جہاں ہوا کا گزر نہیں ہے، 3 دن تک اندر رہنا یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر بھی جب 3 دن گزر گئے تو یہ نہیں کہ اب تالا کھل جائے، بلکہ اسی جگہ سے پھر دیوار پھٹی، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ اتفاقاً یہ کام ہو گیا تھا، گھر والے کی مرضی نہیں تھی، ویسے جا کے ولادت ہو گئی تھی، نہیں، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، گھر والا چاہتا تھا کہ یہ خصوصیت اسی بچے کے ساتھ مخصوص رہے۔ چنانچہ جب جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اولین و آخرین کی عورتوں پر فضیلت بخشی گئی، میں 3 دن خدا کے گھر میں مہمان رہی اور جنت کے کھانے اور جنت کے پھل مجھے بطور رزق دیے گئے، اور جب میں باہر نکلنے لگی تو ندا آئی کہ اس بچے کا نام علی رکھنا۔ تو یہ ماں کی گواہی ہے جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، لیکن باپ نے اسی پر اکتفا نہیں کی، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ولادت کے چند دن بعد جناب ابو طالب جناب فاطمہ بنت اسد کو لے کر بطحا کی وادی میں تشریف لے گئے، رات کی تاریکی میں بارگاہ پروردگار میں مناجات کی کہ پالنے والے، یہ بچہ تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے، لہذا تو بتا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا ایک نورانی کوئی چیز آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے، جب بالکل ان کے قریب آئی تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ ایک سبز رنگ کی تختی تھی جس کے اوپر 2 شعر لکھے ہوئے تھے، جن اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ابو طالب، یعنی قدرت مخاطب کر رہی ہے، اے ابو طالب اور اے فاطمہ بنت اسد، تمہیں ایک طاہر و مطہر، ایک پاک و پاکیزہ بچے کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، اور خدائے علی و اعلیٰ نے اپنے نام سے مشتق کر کے اس کا نام علی رکھا ہے۔
تو یہ دو گواہیاں ہمارے پاس موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے نام نہیں رکھا، اس نے نام رکھا ہے جس کے گھر میں وہ پیدا ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی کہتے، علی کا معنی کیا ہے، علی کا مفہوم کیا ہے؟ یاد رکھیے، ایک لفظ ہے علم جس کا معنی ہے جاننا، اگر اس کا اسم فاعل بنایا جائے تو بنتا ہے عالم جس کا معنی ہے جاننے والا، لیکن اگر اس سے علیم بنایا جائے تو اس کا معنی ہے بہت زیادہ جاننے والا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے قدرت جس کا معنی ہے توانائی، اگر اس کا اسم فاعل بنایا جائے تو بنتا ہے قادر جس کا معنی صاحب قدرت توانا، اور اگر قدیر بنایا جائے تو اس کا معنی ہے بہت زیادہ صاحب قدرت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے علو جس کا معنی ہے بلندی، اس علو سے اگر اس میں فاعل بنایا جائے تو بنتا ہے عالی، عالی کا معنی ہے بلند، اور جب عالی سے علی بنایا جائے تو اس کا معنی ہے بلند تر۔ تو اب خدا نے اس شخصیت کا نام صرف بلند نہیں رکھا بلکہ بلند تر رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی ذات کی بلندی اس کی صفات کی بلندی پر موقوف ہے، جتنے اس کے صفات بلند ہوں گے اتنی وہ ذات بلند ہوگی۔ تو اب جس ذات کا نام خلاق کائنات نے اپنی مخلوق میں سے خود انتخاب کر کے بلند تر رکھا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام صفات کمال میں باقی نوع انسانی سے بلند تر اسے ہونا چاہیے۔ صرف ایک ذات ہے کہ جس کے متعلق خود پیغمبر علی کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں سرکار رسالت کا ایک غلام ہوں۔ ان کو چھوڑ کر کائنات میں جو بھی آیا خدا نے کسی کو بلند تر ہونے کا لقب اور نام نہیں دیا، اس کو بلند تر کا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس صفت کمال میں آپ دیکھنا چاہیں آپ علی آپ کو صرف بلند نہیں بلکہ بلند تر نظر آئیں گے۔ مثلا ایک عظیم ترین صفت، اہم ترین صفت کیا ہے؟ علم ہے۔ بڑے بڑے عالم دنیا میں گزرے اور انہوں نے ان علموں میں کمالات بھی دکھائے۔ یونان کے عالم، بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، ارسطو ہے، سقراط ہے، بقراط ہے، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں۔ تو جس کسی نے بھی جس کسی علم میں ایک دو چیزوں کا اضافہ کیا ہے انہیں ساری دنیا اپنا استاد مانتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں صدیوں میں جا کے دو دو چیز، چار چار چیزوں کا کسی علم میں کوئی شخص آ کے اختراع کر کے ایک نئی چیز پیش کرتا ہے۔ آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شاگرد یہ کہے کہ مجھے استاد نے ایک باب علم کا پڑھایا تھا اور میں نے اس میں سے 2 باب نکال لیے یا 4 باب نکال لیے ہیں۔ لیکن علی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم ینفتح لی من کل باب الف باب، کہ پیغمبر نے مجھے 1000 باب علم کا تعلیم کیا اور ہر باب سے 1000 در 1000، 1000 کو 1000 پہ ضرب دے، 1000 در 1000 باب میرے لیے کھلے۔ تو 1000 کو 1000 پہ ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 10 لاکھ۔ ہر باب سے
10 लाख बाब इल्म के मेरे लिए खुले। اور یہی وجہ ہے کہ جس علم کے سلسلے میں علی سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا تو ہر سوال کا جواب دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو ایک شخص نے یہاں تک کہہ دیا کہ یا علی، جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ بغیر تو 1000 کو 1000 پہ ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 10 لاکھ۔ ہر باب سے 10 لاکھ باب علم کے میرے لیے کھلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس علم کے سلسلے میں علی سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا تو ہر سوال کا جواب دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو ایک شخص نے یہاں تک کہہ دیا کہ یا علی، جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ بغیر سوچنے کے جواب دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بتاؤ میرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یہ تو واضح ہے۔ فرمایا جس طریقے سے تیرے سامنے یہ ہاتھ کی انگلیاں واضح ہیں، کائنات کی چیزیں علی کے سامنے بھی اسی طریقے سے واضح ہیں۔ علی کے علاوہ کسی شخص نے بھی منبر پر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے نہیں کیا۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی تو نہیں کیا۔ یہ صحیح ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی کبھی یہ نہیں کہا، لیکن یہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے یہ علم پیغمبر سے سیکھا ہے۔ تو جس کا شاگرد اتنا بلند ہے وہ استاد کتنا بلند ہوگا؟ مثلا ایک بات عموماً مشہور ہے لوگوں میں کہ جناب رسالت مآب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ تقریباً گویا طے شدہ بات ہے ادھر، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ علی لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ وہ علی جو کہتا ہے سب کچھ میں نے رسول سے سیکھا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ استاد نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، اور شاگرد جو ہے وہ لکھنا بھی جانتا ہے پڑھنا بھی جانتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ پیغمبر نے کبھی لکھا نہیں ہے، یہ اور بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ لکھنا جانتے نہیں تھے، یہ اور بات ہے۔ اور شاید یہ بات رہ جاتی شک میں اگر پیغمبر جاتے جاتے یہ کہہ نہ جاتے کہ لے آؤ قلم دوات لکھ دوں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ کسی سے لکھوا دوں، لِأَكْتُبَ لَكُمْ، میں لکھ دوں۔ تو جو لکھنا نہیں جانتا وہ کیسے کہتا ہے کہ لے آؤ لکھ دوں؟ اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چاہے۔ ایک بات اب آپ حضرات شیعوں سے میں پوچھتا ہوں، حضرت امیر علیہ السلام زیادہ بہادر تھے یا جناب رسالت مآب؟ لیکن اس کا ثبوت یہ تو صرف عقیدت ہے۔ عقیدت ہے کہ جناب رسالت مآب زیادہ بہادر تھے۔ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہے کہ واقعاً پیغمبر اسلام علی سے زیادہ بہادر تھے، زیادہ شجاع تھے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے، یہ بات طے ہے کہ کوئی کامل کسی صفت میں کسی ناقص کے سامنے نہیں جھکتا۔ جس صفت میں وہ درجہ کمال پر فائز ہے اس صفت میں کم از کم اس کے سامنے نہیں جھکے گا، اس کی کمان میں کبھی نہیں رہے گا۔ علی جس کی شجاعت میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سرکار رسالت کی کمان میں رہے، ان کے علمدار رہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ کوئی بزدل آدمی کبھی بھی فوج کی کمان نہیں کر سکتا۔
یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے فوج کی کمان دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں دی تھی، لیکن اہم ترین پیغمبر کے زمانے کی جتنی جنگیں ہیں ان سب کی کمان خود پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور پیغمبر قلب لشکر میں کھڑے ہوتے تھے ہمیشہ، بلکہ خود امیر کہتے ہیں کہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب پیغمبر اسلام ہوا کرتے تھے، اور لوگ جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو پیغمبر کے گرد آ کے پناہ لیتے تھے۔ تو پیغمبر کا کمان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر جیسا بہادر، پھر یہ ہے کہ اس بہادر کو حکم نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھائے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسی منزلیں آئیں کہ میدان صاف ہو جاتا تھا، سوائے چند افراد کے میدان میں کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن محمد سرکار رسالت کبھی میدان سے نہیں ہٹے۔ چنانچہ آخری جنگ حنین ہے، اتفاق سے مسلمانوں کی سب سے زیادہ فوج اسی جنگ میں تھی، کم و بیش 12,000 افراد پہلی مرتبہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، لیکن دشمن کا حملہ اتنا سخت تھا کہ میدان خالی ہو گیا اور صرف 10 افراد باقی رہ گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ 10 میں سے 9 بنی ہاشم تھے، ایک انصار میں سے تھا، جو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیفیت دیکھ کر ایک کافر نے تنزم نے کہا کہ آج محمد کا جادو ٹوٹ گیا۔ سرکار رسالت اپنی سواری سے کود کر زمین پر آ گئے، تلوار کا نیام آپ نے توڑ دیا، اور وہ مشہور ارشاد فرمایا کہ انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ عجیب بات ہے کہ یہاں دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، میدان جنگ ہے، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں۔ پیغمبر اسلام جناب عبد المطلب کے نام پر فخر کر رہے ہیں، اور جنگ خندق میں جب عمرو بن عبداللہ کے مقابلے میں جناب امیر جانے لگے تو پیغمبر نے فرمایا یا علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ ھذا عمرو بن عبد ود، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ تو اس کے جواب میں جناب امیر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا وہ عمرو بن عبد ود ہے؟ انا علی ابن ابی طالب۔ تو میدان جنگ میں جہاں دوست بھی ہیں دشمن بھی موجود ہیں، وہاں رسول اپنے دادے کا نام لیتے ہیں، یہاں علی اپنے باپ کا نام لیتے ہیں اور بے جھجک نام لیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں اور کافروں میں ان کے صاحب ایمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، تبھی تو بھرے میدان میں وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دادا وہ تھے، یہ کہتے ہیں میرے باپ یہ تھے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ میدان شجاعت میں آج تک کوئی علی کا مقابلہ نہ کر سکا، حتیٰ کہ لوگ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ فلاں میدان میں میں علی کے مقابلے میں نکلا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ میرے شام نے عبداللہ ابن زبیر سے یہ کہا کہ تو بزدل ہے، کہنے لگا مجھے بزدل کہتے ہو؟ میں وہ ہوں کہ جو فوج لے کر علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، یعنی صرف علی کے مقابلے میں فوج لے کے آ جانا لوگ اس کو بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے کہ ہم شجاع اور بہادر ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ صفین میں جنگ ہو رہی تھی کہ لشکر شام سے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت امیر علیہ السلام کے لشکر کے ایک آدمی کو شہید کر دیا، پھر دوسرا آیا اس کو شہید کر دیا، مسلسل اس نے 6 آدمی شہید کر دیے ایک آدمی نے۔ تو اب
جناب امیر المومنین کسی شخص کی زرہ پہن کر میدان جنگ میں گئے اور وہ جو آیا تھا اس کو پھر نارمل سگر کیا, اس کی جگہ پر دوسرا آیا اس کو کیا, تیسرا آیا, اسی طریقے سے جب 6 آدمی مسلسل فنار ہو گئے تو اب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا امیر اور وزیر میں کہ یہ کون آدمی ہے جو علی کی فوج سے آیا ہے اور اس نے ہمارے اتنے بڑے بڑے بہادر قتل کر دیے ہیں. تو عمرو عاص کہنے لگا کہ تلوار کی کاٹ یہ بتاتی ہے کہ علی ہے. کیونکہ عموماً حضرت امیر بغیر زرہ کے جنگ کرتے تھے, لہذا امیر شام کہنے لگا کہ نہیں علی نہیں ہے. تو اب یہ تکرار کر رہے تھے تو اب کیسے پتہ چلے کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمرو عاص نے کہا کہ پوری فوج کو حکم دو کہ اس پر حملہ کر دو, اس لیے کہ علی کے علاوہ اگر کوئی اور ہوا تو پوری فوج کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا, صرف علی ہے جو کھڑا رہے گا. چنانچہ پوری شام کی فوج میں حملہ کر دیا تو جناب امیر نے بھی ان پر حملہ کر دیا. اور چنانچہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر پوری عرب دنیا مجھ پر حملہ کرے تو علی کبھی پشت نہیں پھیرے گا. تو یہ کیا کہنا علی کی شجاعت کا. اور پھر علی نے کبھی بھی کسی دشمن پر 2 مرتبہ وار نہیں کیا, ایک ہی تلوار کا وار ہوتا تھا, یا سیدھا یا ترچھا. اگر سیدھا کرتے تھے تو 2 حصوں میں برابر, اور اگر اس طریقے سے کرتے تھے تب بھی 2 حصوں میں برابر. اور اسی سے علی کے ہاتھ سے جو قتل ہوتے تھے پہچانے جاتے تھے کہ اس کو علی نے قتل کیا ہے. بہت سی صفات ہیں کہ جن کو صفات ازداد کہا جاتا ہے, کہ یعنی وہ صفات ایک دوسرے کی ضد ہیں, ایک شخص میں بیک وقت وہ جمع نہیں ہو سکتی. مثلا جیسے میں نے عرض کیا کہ علم اور تلوار زنی ظاہراً اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. آج تک جتنے صاحبان علم و فضل گزرے ہیں آپ ایک بھی نہیں پیش کر سکتے کہ جو میدان جنگ میں تلوار زن بھی تھا. یا علم رکھتا ہے کوئی یا میدان جنگ میں لڑتا ہے, بہادر و شجاع ہے. اسی طرح زہد و تقوی اور سخاوت ان کا بھی آپس میں جوڑ نہیں ہے. عموماً جو آپ کو متقی پرہیزگار زیادہ نظر آئیں گے عموماً انتہائی بخیل ہوں گے. دو بات کا آپس میں جوڑ بہت کم ہوتا ہے. حسن خلق اور عبادت. عابد و زاہد بہت آپ کو نظر آئیں گے لیکن ادھر کچھ کمی ہوگی. تو بہرحال بہت سی صفات ہیں, میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ان میں, جو جمع نہیں ہو سکتی. لیکن یہ مختلف صفات اگر دنیا میں کسی شخص میں جمع ہوئی ہیں تو وہ علی کی ذات مقدس ہے. اور چونکہ خدا نے ان کا نام علی رکھا تھا لہذا جس صفت کا مظاہرہ جہاں ہو رہا ہوتا تھا دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ ان میں بس یہی کمال ہے. جب علی میدان جنگ میں ہوتے تھے تو دنیا سمجھتی تھی کہ علی بس یہی کام جانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہند نے اس حبشی سے کہا تھا, وہ جو قاتل ہے جناب حمزہ کا, اس سے کہا تھا
کہ تین میں سے کسی ایک کو قتل کرو، یا سرکار رسالت کو، یا علی کو، یا حمزہ کو. تو اس نے کہا رسول خدا کو تو میں قتل نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں. علی کو اس لیے قتل نہیں کر سکتا جب میدان میں آتا ہے تو چاروں طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے. دشمن کہہ رہا ہے ہاں صرف حمزہ ہے اس لیے کہ وہ جس طرف حملہ کرتے ہیں وہ ادھر ہی دیکھتے ہیں. چنانچہ اس نے جناب حمزہ کو ہی شہید کیا. میدان جنگ میں علی کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، ہر شخص پر علی کی نگاہ ہوتی تھی. ان صفات کے ساتھ ساتھ جب علی محراب عبادت میں ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ بس زاہد و پرہیزگار ہے. بلکہ نہیں، آپ کے امیر کی عادت تھی کہ ہر رات 1000 رکعت پڑھتے تھے، حتیٰ کہ سخت ترین رات جو جنگ صفین کی تھی جسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں، تاریخ نے ضبط کیا ہے کہ اس رات بھی علی نے 500 دشمنوں کو بھی قتل کیا اور 1000 رکعت بھی پڑھی، اور دونوں صفوں کے درمیان علی کی کا مسلح بچھا ہوا تھا. انہی دنوں میں ایک دن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ علی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا مولا کیا بات ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے. میں نے عرض کیا مولا یہ جہاد بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، یہ جہاد بھی اسی نماز کے لیے ہے. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی نیکی کا کام کبھی ہو گیا تو پھر باقی سب سے چھوٹی، ٹھیک ہے نا. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک کام اگر کوئی نیک کر لیا تو بس یہی کافی ہے، لیکن نہیں. آخر انسان کی زندگی جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، جو کچھ، بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ ہاتھ سے عمل کرتے ہیں، جو جہاں جہاں آتے جاتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، وہ 5 حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا وہ واجب ہے، یا وہ مستحب ہے، یا وہ حرام ہے، یا وہ مکروہ ہے، اور یا وہ مباح ہے. تو لہذا کوشش کیجیے کہ اگر انسان کا پہلے تو یہ ہے کہ ہر کام واجب یا مستحب کی حد تک ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم مباح کی حد تک تو ہو. لاقل مباح کام ہم انجام دیں. علی والے اگر آپ جانتے ہیں اذان میں آپ کہتے ہیں آپ حضرات اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی متقیوں کے امام ہے، ٹھیک ہے نا. اور قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، علی متقیوں کے امام ہیں. لہذا اگر ہم متقی بنیں گے تو علی ہمارے امام بھی بنیں گے. اگر متقی نہیں ہے تو پھر علی ہمارے امام نہیں ہیں. خود علی نے تشریح کی ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں. کم از کم یہ ہے کہ وہ واجبات کو ادا کرتا ہو اور محرمات سے بچتا ہو تو وہ متقی بنتا ہے. میرے دوستو، خصوصاً میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ آداب محرم کے سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنے اندر تغیر پیدا کریں. یہ مجالس درسگاہیں ان سے اگر ہم نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے، جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ان کے فضائل سن کے خوش ہو جانا، مسائل سن کے رو لینا یقیناً باعث فضیلت ہے، لیکن یہ مستحبات سے آگے نہیں ہے.
اگر ہم واجبات کو ترک کرتے ہیں تو امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مستحبات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن سے واجبات ترک ہوتے ہیں. تو لہذا ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے ظاہر کو کم از کم بدلیں. ہماری شکلیں اگر اہل بیت کے نام پر ہم 4 بال داڑھی کے نہیں رکھ سکتے، ہے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی اہل بیت کی بڑی محبت ہے، ہمیں پیار ہے، ہم صدقے ہیں تو پھر کم از کم ہم آپ دیکھتے ہیں یہ عام ایک قاعدہ ہے، جس لیڈر کے ساتھ کسی کو محبت ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا لباس اس جیسا ہونا چاہیے، اس کے بال اس جیسے ہونے چاہیے، اس کا چلنا پھرنا اس جیسا ہونا چاہیے، اس کا گفتگو اس طرح ہونی چاہیے. یہ دنیا دار حالانکہ وہ صرف تما و لالچ کی بنا پر ہی ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، نہ وہ مخلص ہوتا ہے اس کام میں، نہ وہ مخلص ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایک ظاہر بین نگاہوں میں یہی نظر آتا ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا تعلق خاندان رسالت سے ہے. ہماری شکل و شباب، ہمارا لباس، ہماری گفتگو. چنانچہ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث عیب و ننگ نہ بنو تمہارے کردار کو، تمہارے اعمال کو. بلکہ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 کی آبادی میں تم میں سے ایک شخص رہتا ہو تو اس کا کردار اور عمل اتنا بلند ہو کہ باہر سے آنے والا جب سوال کرے کہ اس آبادی میں سب سے اچھا آدمی کون ہے تو وہ تمہارا نام لے. اہل بیت کی عظمت کردار کی وجہ سے ہے. لہذا اہل بیت کے ماننے والے اگر واقعی صاحب کردار ہوں تو پھر ہمیں لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ خاندان رسالت کی تعلیمات یہ ہیں، بلکہ ہم خود ایک چلتی پھرتی تعلیمات کا نمونہ ہم بنے لوگوں کے لیے. وہ کہیں کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا تو کہیں گے اہل بیت کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ہمارا کردار اچھا نہ ہوگا تو اس کی نسبت ان کی طرف دی جائے گی، ان کے لیے باعث عیب بنے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سنواریں کہ دیکھنے والے یہی کہیں. آپ دیکھیے ہم تو صرف چھوٹے چھوٹے کام بھی ان کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے کامل انسان جو اپنے زمانے کے عاقل الناس تھے، افقہ الناس تھے، امام نے کہہ دیا کہ اپنے آپ کو مجنون بنا دو. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، یعنی پوری دنیا سے کٹ گئے نا. یہی بال الدانا جس کو آپ بال الدانا کہتے ہیں کیا تھا؟ خلافت اس کو قضاوت پیش کرتی تھی، قاضی بنانے کے لیے تیار تھے، عہدے دینے کے لیے تیار تھے، لیکن کیونکہ امام کی نگاہ میں تو آخرت بلند ہے، فرمایا یوں اپنے آپ کو بنا لو. زندگی گزر گئی، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پاگل ہے، کیا فرق پڑا؟ امام کے حکم کی تو اطاعت کی ہے نا، لیکن اسی یوں ہی پاگلوں کی طرح پھرتے تھے، لیکن اسی میں تبلیغ دین بھی کرتے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید گزر رہا تھا ایک پل سے، کہ پیچھے سے آ گئی او ہارون. جب یہ او ہارون یہ آواز آئی تو وہ ظاہر ہے کہ جبیر شاہی پہ بل آ گئے، یہ کون ہے بدتمیز جنہیں ذل اللہ اور امیر المومنین اور پتہ نہیں کیا بلا کہتے ہیں. اب کوئی آدمی کہے کہ او ہارون، کہنے لگا یہ گستاخ کون ہے، بلا کے لے آؤ. آ گیا تو اب اسے بتا خلیفہ، کہنے لگا ہارون کہنے لگا بہلول مجھے جانتے ہو؟ ہاں مجھ سے بہتر تمہیں کون جانتا ہے. کہنے لگا کیا جانتے ہو؟ کہنے لگا اگر مشرق میں کسی آدمی پر ظلم ہو اور تو مغرب میں ہو تو کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا. دیکھا
کہ روب میں تو یہ نہیں آتا. کہنے لگے اچھا بہلول یہ بتاؤ کہ قیامت میں ہماری کیا حالت ہوگی, آخرت میں ہمارا کیا, ہم سے کیا سلوک کیا جائے. کہنے لگے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, یہ تو قرآن نے فیصلہ کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. جو اچھے کام کرتے ہیں جنت میں جائیں گے, جو برے کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے. یہ تو پوچھنے کی بات ہے. کہنے لگا آخر اللہ کی رحمت بھی تو ہے نا. کہا کہ وہ بھی قرآن کہتا ہے کہ ان رحمت اللہ ہے قریب من المحسنین, کہ اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے جو اچھے کام کرتے ہیں. کہنے لگا اچھا ہم رسول کے آخر پیغمبر اسلام کے رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, چچا کے بیٹے ہیں, جیسے ہم بھی آ کر فون ہوتے ہیں نا سید. ہاں تو انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ انصاب بینہم یومئذ, اس دن تو سب نہیں پوچھا جائے گا, عمل پوچھا جائے گا. کہنے لگا بہلول اچھا تم اس طرح رہتے ہو, تمہارا کوئی وظیفہ نہ مقرر کر دیں شاہی خزانہ سے. بہلول کہنے لگے کہ تو اور میں دونوں اس کی مخلوق ہیں, خدا کی. اسے تو یاد ہے اور مجھے وہ بھول گیا. جس نے پیدا کیا وہ رزق دے گا. ایک دفعہ صبح سویرے ہارون کا تخت بچھ رہا تھا, دربار لگ رہا تھا, تخت وغیرہ بچ گیا, پھرکاؤ ہوا, کرسیاں سجائی جا رہی تھی. وہاں سے بہلول گزرے, جا کے تخت کے اوپر بیٹھ گئے. اب وہ جو نوکر چاکر تھے شاہی, وہ آئے اور انہوں نے وہاں تخت سے گھسیٹا اور تھپڑ پھپڑ بھی مارے, تو انہیں دربار سے باہر نکال دیا. وہی بیٹھ کے اب رو رہے ہیں. تو اتنی دیر میں ہارون آ گیا. کہنے لگے کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے وہ تمہارا تخت خالی پڑا تھا, میں تھوڑی دیر کے لیے جا کے بیٹھ گیا تھا, تو وہ تمہارے نوکروں نے مجھے مارا پیٹا ہے. کہنے لگا وہ پاگل ہے, بیوقوف ہے, ایسا ہے ویسا ہے, ان کو سزا دوں گا, غلط کیا انہوں نے بیٹھ گیا تو کیا ہے. پھر وہ خاموش ہو جائے. تو کہنے لگے نہیں میں اپنے لیے تو نہیں روتا. کہنے لگے کس کے لیے روتے ہو؟ کہنے لگے میں آج تھوڑی دیر میں بیٹھا ہوں تو مجھے اتنی مار پڑی ہے, تو روز بیٹھتا ہے پتہ نہیں تجھے کتنی مار پڑی ہے. تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار اور عمل سے ایسا عمل پیش کریں کہ رہتی دنیا کو یاد رہے. اہل بیت کے ماننے والے اسی قسم کا عمل پیش کرتے رہے. حسین کا ایک ساتھی تھا بچپن کا, بعض روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جا رہے تھے, کچھ بچے کھیل رہے تھے, تو آپ نے ان میں سے ایک بچے کو اٹھایا, اس کے جسم پر جو گرد و غبار تھی اس کو صاف کیا, اپنی گود پہ بٹھایا, پیار کیا. تو دیکھنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بچے میں کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا اس بچے کو میرے حسین سے محبت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جہاں سے میرا حسین چلتا ہے یہ پاؤں کی مٹی اٹھا کے آنکھوں پہ رکھتا ہے. یہ وہی بچہ تھا جب کربلا کے میدان میں حسین دشمنوں میں گر گئے اور ثانیہ زہرا نے کہا کہ حسین اگر دنیا میں آپ کا بھی کوئی ہے تو اس کو بلاؤ. تو حسین نے خط لکھا. کہتے ہیں کہ خط کا عنوان یہ تھا کہ من الحسین ابن فاطمہ. عموماً خط میں انسان لوگ عرب اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام لکھتے ہیں, لیکن یہاں حسین نے اپنی ماں کا نام لکھا کہ حبیب ہم دشمنوں میں گر گئے, ہماری مدد کو آ سکتے ہو تو آؤ. حبیب اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, دستک ہوئی, اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا کہ ہمارے مولا کوفہ کی طرف آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے
اب قریب پہنچ چکے ہوں. ایک مرتبہ دستک ہوئی, حبیب گئے, پوچھا کون؟ کہا انا رسول الحسین, حسین کا قاصد ہوں. کیا بات ہے؟ یہ مولا نے خط دیا ہے. حبیب نے خط لیا, کیوں آنکھوں پہ رکھا, پڑھا, جیب میں رکھ لیا, اندر تشریف لے گئے. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے, کون آیا تھا؟ کہا کہ قاصد آیا ہے. کس کا خط لایا؟ ہمارے مولا کا خط لایا ہے. کیا لکھا ہے مولا نے؟ مولا نے لکھا ہے کہ ہم دشمنوں میں گر گئے ہیں, ہماری مدد کر سکتے ہو تو آؤ. وہ مہمہ پوچھتی ہے کہ پھر حبیب کیا خیال ہے, کیا ارادہ ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا دل کیا کہتا ہے. کہا اچھا اس کے متعلق سوچیں گے. بس یہ سننا تھا کہ وہ مومنہ تڑپ اٹھی. کہا حبیب زہرا کا لال دشمنوں میں گھرا ہوا ہو اور تو ابھی سوچے گا؟ اگر تو نہیں جا سکتا تو میں مردوں کا لباس پہن کر جا کے اپنے مولا کی مدد کروں گی. اور حبیب نے اپنی بیوی کو دعا دی. کہا میں ابھی جاتا ہوں. غلام سے کہا کہ یہ گھوڑا لے جاؤ, کھیتوں میں لے جاؤ تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو. فلاں جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. حبیب کو جانے میں دیر ہو گئی. جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حبیب کا غلام اس گھوڑے سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور حبیب نہ آئے تو میں تیری پشت پر سوار ہو کے جا کے اپنی جان زہرا کے لال پر قربان کروں گا. یہ سننا تھا کہ حبیب کی فریاد نکل گئی کہ مولا آپ اتنے مظلوم ہو گئے, اتنے بے کس ہو گئے کہ اب غلاموں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آپ پر اپنی جان قربان کریں. عزیزارو, حبیب بڑی مشکل سے کربلا میں پہنچے. حسین کے خیموں میں ہلچل مچ گئی, خوشی کے لہر دوڑ گئی. ان کی بلند آوازیں جب خیموں میں پہنچی تو ثانیہ زہرا نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کون سا نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ بی بی آپ نے کہا تھا نا کہ حبیب کو خط لکھو. حسین نے خط لکھا تھا تو حبیب آئے ہیں. تو آپ نے غالباً جناب فضا سے کہا کہ فضا جا کر حبیب سے کہو کہ زہرا کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے. ہزاروں یہ سننا تھا جب حبیب سے یہ کہا گیا کہ زہرا کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے تو حبیب نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہا کہ بارے الہ سادات اتنے غریب ہو گئے, اتنے بے کس ہو گئے کہ اب زہرا کی بیٹیاں مجھے سلام کریں. اللہ